السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، سب خیریت؟ میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، پروگرام کے شروع میں ڈیلی اپنے ویورز کے لیے ایک دعا کیا کرتا ہوں کہ جتنے بھی بیمار ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور جتنے بھی مزدور ہیں باہر کے ممالک میں کام کرنے والے، اور آپ کے ہمسایہ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، سب اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے۔ تو کیسے ہیں ویورز آپ؟ آج جیسا کہ ویورز آپ کو معلوم ہے، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آج ہم نے تھوڑا سا پروگرام بنایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، دعوت کا پروگرام بنایا ہے، میلاد کا پروگرام بنایا ہے اپنے ہی گھر میں تھوڑا سا، اور جو ہے بچوں کو بھی یہاں پر دعوت دی ہے۔ کچھ ہمارے اپنے بچے تھے، ثاقب بھی ہے، زہیب بھی ہے اور دوسرے بچے بھی ہیں۔ تو ویورز، آپ کو میں تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتا دوں۔ سن 571 عیسوی میں جب مکہ کی وادیوں میں کفر کا جو ہے نا انتہا تھی اور لوگ زندہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، اور جو ہے بہت ہی ظلم اور باربریت کا دور تھا، باربریت کا، تو اس وقت سن 571 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ کی وادیوں میں ہوئی، اور ایک چراغ روشن ہوا جس سے پوری نسل انسانیت روشن ہو گئی، اور پورا جہان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ روشن ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد۔ تو ویورز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مکہ شریف اور اس کے ارد گرد علاقوں میں جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے، جو دوست احباب تھے، سب آپ کے یعنی کہ قریب آتے گئے اور ان کی محبت کے اور ان کی سچائی کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ کوئی بھی امانتیں، کسی کی بھی امانتیں ہوتی تھیں، چاہے وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہوتے تھے یا دوسرے قبیلے کے لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس ہی لے کے آتے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ آپ سچے ہیں اور آپ کھرے ہیں، تو اس لیے آپ کو صادق اور امین بھی کہا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت ظلم و ستم کیا گیا شروع میں، جب آپ پر پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کا نزول تھا شروع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے۔ تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے آپ پر ظلم و تشدد شروع کر دیا اور بہت ہی تکالیف دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تکالیف برداشت کرتے رہے، آہستہ آہستہ مسلمان جو ہے نا ایمان میں آتے رہے، دین میں آتے رہے اور اسلام قبول کرتے گئے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ پھر مکہ سے مسلمان مدینہ کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کر کے، اس ٹائم مدینہ کا نام جو تھا وہ یثرب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو اور اپنے پیارے نبی کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں یثرب کی طرف یا حبشہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو یعنی کہ پسند فرمایا، اور آپ کے صحابہ کرام جو بھی تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ مدینہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے طریقے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور جتنے بھی ادھر انصار تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ انصار بھی جو تھے وہ بھی بہت ہی محنت کش انسان تھے، کھجور کا کام کرتے تھے اور اپنی یعنی کہ اپنے طریقے سے روزی روٹی کماتے تھے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ پورے مسلمان ہو گئے۔ اور جو دوسرے قبیلہ تھے ساتھ میں مدینہ کے ارد گرد میں، یعنی کہ بنو قریظہ اور بنو قینقاع تھا قبیلہ، میرے خیال میں 2 قبیلے تھے، تو ان میں عیسائی اور یہودی تھے، وہ جو ہے نا مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملک بدر کر دیا، ادھر سے وہ ادھر سے چلے گئے خیبر کی طرف اور عراق کی طرف وہ چلے گئے، اور پورا مدینہ مسلمانوں کے قبضے میں ہو گیا۔ تو آہستہ آہستہ مسلمان باہر نکلے، پھر مسلمانوں نے فتوحات کی۔ تو اتنی لمبی چوڑی کہانی ہے، کہاں تک آپ کو بتاؤں، بہت ہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کا دور آتا ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، پھر تبع تابعین کا دور آتا ہے، پھر ولی اللہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ان کا دور آتا ہے، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد والے بھی ہیں،
تو ویورز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین دور گزر گیا، پھر صحابہ کرام کا حسین دور آیا، وہ بھی گزر گیا، پھر ایسے ایسے چلتے 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 آج جس مقام پر مسلمان اور تمام مسلم ممالک جو ہیں، کس مقام پر ہم لوگ کھڑے ہیں آج، میں یہ پوری مسلم امہ کے لیے ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ آج مسلمان کدھر ہیں؟ نہ وہ اتفاق نظر آتا ہے، نہ وہ بھائی چارہ نظر آتا ہے، چاہے کوئی بھی ملک ہو، عراق سے لے کر، شام سے لے کر، انڈونیشیا تکر آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمان ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ان کی یعنی کہ آپس میں کوئی کانفرنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ظلم و تشدد ہو رہا ہے، کشمیر سے لے کے کدھر تک چلے جائیں آپ، تو مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم متحد نہیں ہیں، ہم آپس میں متحد نہیں ہیں، ہم میں جو ہے نا فرق آ گیا ہے، ہم علیحدہ ہو گئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کوئی بھی بات کرتا ہے کسی بھی کنٹری میں، جیسے اس کی مرضی آتی ہے وہ کر دیتا ہے، تو یہ تو زیادتی ہے۔ جب مسلمان کسی بھی مذہب پر کوئی بھی غلط بات نہیں کرتے تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمارے مذہب پر غلط باتیں کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر؟ تو یہ دکھ کی بات ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم برابری کے طور پر چل رہے ہیں، باقی اقوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی برابری کے سلوک پر ہمارے مسلمان ممالک کے ساتھ چلیں اور مسلمانوں کے ساتھ چلیں، نہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی بھی بات کریں، جیسے ان کی مرضی ہے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی عام زندگی نہیں ہے، وہ تو ایک کائنات بھی انہی کے نام پہ بنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے کائنات بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے، تو ہماری تو جانیں قربان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایسی نازیبا کلمات جب ہم سنتے ہیں تو دل کو دکھ محسوس ہوتا ہے۔ تو ویورز، میرا آج کا جو ٹاپک تھا آپ کو بھی پسند آیا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بھی آگے اس کو شیئر کریں گے، کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ہمارا دین کیسے محنتوں سے بنا تھا، ہمارا دین اس کو کیسے بچانا چاہیے، کتنی محنتوں سے یہ دین بنایا گیا، کتنی مشکلوں سے یہ دین بنایا گیا، تو آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرنا ہوگی، ہر انسان کو کوشش کرنا ہوگی، ہر مسلمان کو کوشش کرنا ہوگی، ورنہ ہم بکھر جائیں گے۔ تو ویورز، آج ہم نے تھوڑا سا میلاد کا جو ہے نا پروگرام بنایا ہے، تھوڑی سی دعوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آئیے آپ کو بچوں کو دعوت تقسیم کر کے دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ یا الہی، یا الہی، یا کرم کر میرے مالک، پوری نسل انسانیت، پورے مسلم ممالک سب پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما میرے مالک۔ یا رب العالمین، تو ہم پر کرم فرما، اے میرے مالک تو ہماری دعا قبول فرما، اے میرے مالک تو ہماری دعا قبول فرما۔ یا رب العالمین، یہ جو ہم نے تھوڑی سی دعوت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن پر، اس کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بچوں کو برابر دینی ہے۔ کھاؤ بچوں کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے۔ بسم اللہ بس اتنے کافی۔ بسم اللہ۔
تو ویورز میری یہ آج کی ویڈیو جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ بنائی، آپ کو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی. تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو کامنٹس کرنا اور مجھے اس کا جواب دینا، میں واپسی پہ اس کو درست کرنے کی کوشش کروں گا. تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے خدا حافظ.